سنو، موسم نے بدلنا شروع کر دیا ہے۔ اب آسمان کو شام کی چادر اوڑھنے کی بہت جلدی ہونے لگی ہے۔ آہستہ آہستہ راتیں طویل ہو جائیں گی اور دن چھوٹے جھاڑے کی رات۔ تم جانتے ہو نا کیسی خاموشی اور ویرانی ہوتی ہے۔ ان راتوں میں کیا کرو گے تم جب یہ خاموشی تمہارے اندر شور کرے گی؟ تو اپنے گھر کی چھوٹی سی دیوار پر بیٹھ کر تم زمین کو دیکھو گے تو کس سے گفتگو کرو گے؟ جب تمہیں اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے گی تو کیا اس میں میرا نام نہ ہوگا؟ سنو، اس بار تم مجھ سے نہیں بلکہ اس بار تم میری باتیں کرنا۔ فضا میں گونجتی اس خاموشی کو تم ہماری داستان سننا۔ لازوال محبت کی داستان، بے مثال ہجر کی داستان۔ پروگرام کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، میں ہوں اعجاز احمد۔ پروگرام میں آج کے شاعر محسن نقوی کے حالات زندگی کے بارے میں بات کریں گے، ساتھ ساتھ ان کی شاعری سے بھی آپ کو لطف اندوز کرتے رہیں گے۔ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح شاعری ہوگی، باتیں ہوں گی اور ہلکی ہلکی سی موسیقی بھی ساتھ ہوتی رہے گی۔ عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کا چاہے جانے کا احساس یا خواہش ہے۔ وہ سب کچھ سہ لینے کا جگر رکھتی ہے، مگر کوئی اس کی محبت یاد وفا کو نظر انداز کر دے، یہ اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ عورت کی نفسانیت کو سب سے زیادہ تسکین و تفکر اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اس کی نظر میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ وہ عورت اپنے حسن و جمال، کسب و کمال، حسب و احوال کی اہمیت کو چنداں ایسا اہم نہیں گردانتی، وہ تو اپنی جنس کے حوالے سے اہمیت معتبر سمجھتی ہے۔ حسن و جمال، ابھرتی ڈوبتی دھوپ، کسب و کمال، حسب و نسب وغیرہ کوسے قزاق کے جھومتے رنگوں کی چھل بل۔ مکمل عورت تو نسانیت کے پکے رنگوں سے رنگی چھنگی ہوتی ہے، بس اس سے اپنی نسانیت کی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ پروگرام ہمارا سن رہے ہیں کاشف چوہان صاحب، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ راحیل عاشق ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ رضوان مغل صاحب ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام میں شامل ہیں مرزا خادم بیگ صاحب، انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام میں معمول کے مطابق شاعری ہوگی، کچھ باتیں ہوں گی، کچھ افسانے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں محسن نقوی صاحب کا ایک خوبصورت قطعہ۔ اسے محبت کرنا نہیں آتا، مجھے محبت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اسے محبت کرنا نہیں آتا، مجھے محبت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ زندگی گزارنے کے دو ہی اصول ہیں، ایک اسے نہیں آتا، ایک مجھے نہیں آتا۔ پروگرام میں آپ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کی رائے ہمارے لیے معنی خیز ہے۔ پروگرام کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک میں ہوں اعجاز احمد۔
آج کے پروگرام میں خصوصی شاعر محسن نقوی صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ کاش آ جائے وہ مجھے جہاں سے گزرتے دیکھے، اس کی خواہش تھی کبھی مجھ کو بکھرتے دیکھے۔ رضوان مول صاحب لکھ رہے ہیں، نائس، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ کاش آ جائے وہ مجھے جہاں سے گزرتے دیکھے، اس کی خواہش تھی مجھے بکھرتے دیکھے۔ وہ سلیقے سے ہوئے ہیں ہم سے گریزاں، ورنہ لوگ تو صاف محبت سے مکرتے دیکھے۔ وقت ہوتا ہے ہر ایک زخم کا مرہم محسن، پھر بھی کچھ زخم ایسے تھے جو نہ بھرتے دیکھے۔ میرا اور آپ کا ساتھ شب 10 بجے سے شب 11 بجے تک روزانہ ان ہواؤں کے دوش پر پروگرام میں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی پسند کی شاعری سننا چاہیں تو اسے کمنٹ باکس میں لکھیں، آپ کی وہ شاعری ان ہواؤں کے دوش پر آپ کی سماعتوں کی نظر کی جائے گی۔ پروگرام کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ یہ جو دلاسے ہوتے ہیں نا صاحب، ایک حد تک ہی اچھے لگتے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہیں چودھری اسامہ اعجاز بھٹی صاحب، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جو دلاسے ہوتے ہیں نا صاحب، ایک حد تک ہی اچھے لگتے ہیں۔ تم کہتے ہو نا کہ اس کو احساس ہوگا، اس نے کسی جیتے جاگتے انسان کی زندگی کو قبرستان جیسی کر دی اور وہ پلٹ آئے گا۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ لوگ قبرستان میں صرف فاتحہ پڑھنے آتے ہیں، وہ قبر میں دفن ہوا ہوتا ہے، نہ وہ اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ کیا بیت رہی ہے۔ ایک انسان جو اپنی پوری عمر کر کے جاتا ہے، اس میں وہ جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب برا نہیں لگتا، اب عادت سی ہو گئی ہے، اب پچھتاوا نہیں ہوتا۔ بس یوں ہی کہوں گا، تم نے جینا ہے تو جاؤ جیو، چاہے میرے ہو کر یا کسی اور کے ہو کر۔ بس ایک ہی بات کہوں گا، اب مزید کسی کی زندگی قبرستان مت کرنا۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں محسن نقوی صاحب کا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ شکستہ آئینوں کی کرچیاں اچھی نہیں لگتیں، مجھے وعدوں کی خالی سیپیاں اچھی نہیں لگتیں۔ گزشتہ رت کے رنگوں کا اثر دیکھو کہ اب مجھ کو کھلے آنگن میں اڑتی تتلیاں اچھی نہیں لگتی۔ وہ کیا اجڑا نگر تھا جس کی چاہت کے سبب اب تک ہری بیلوں سے الجھی ٹہنیاں اچھی نہیں لگتیں۔
دبے پاؤں ہوا جن کے چراغوں سے بہلتا ہوں، مجھے ایسے گھروں کی کھڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ مجھے لگتے ہیں طوفانوں سے لڑتے بادماں مجھ کو، بھلے لگتے ہیں طوفانوں سے لڑتے بادماں مجھ کو، ہوا کے رخ پہ چلتی کشتیاں اچھی نہیں لگتی، یہ کہہ کر آج اس سے بھی تعلق توڑ آیا ہوں، میری جان مجھ کو ضدی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ کسی گھر میں رسم بستا رہے جو رات دن محسن، مجھے اکثر وہ سہمی ہرنیاں اچھی نہیں لگتی۔ پروگرام میں محسن نقوی کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ محسن نقوی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ محسن نقوی جو کہ مشہور شاعر پاکستان کے، پیدائش ڈیرہ غازی خان میں ہوئی 5 مئی 1947 کو۔ 1999 میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ ان کی شہرت کی وجہ غزل انہوں نے گورنمنٹ کالج محسن روڈ ملتان سے گریجویشن اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا۔ گورنمنٹ کالج محسن روڈ ملتان سے گریجویشن کرنے کے بعد جب یہ نوجوان جامعہ پنجاب کے اردو ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو دنیا اسے محسن نقوی کے نام سے جانتی تھی۔ اسی دوران ان کا پہلا مجموعہ کلام چھپا، بعد میں وہ لاہور منتقل ہو گئے۔ انہوں نے بے پناہ شہرت حاصل کی۔ بعد میں محسن نقوی ایک خطیب کے روپ میں سامنے آئے، مجالس میں ذکر اہل بیت اور واقعات کربلا کے ساتھ اہل بیت پہ لکھی ہوئی شاعری بیان کرتے تھے۔ محسن نقوی شاعری کے علاوہ مرثیہ نگاری میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں واقعہ کربلا کے استعارے جا بجا استعمال کیے۔ ان کی تصانیف عذاب دید، خیمہ جان، برگ صحرا، طلوع عشق، حقالیہ، رخت صاحب قابل ذکر تصانیف میں سے ہیں۔ محسن نقوی کی شاعری میں رومان اور درد کا عنصر نمایاں تھا۔ انہیں رومانوی شاعری نوجوانوں میں بھی خاصی مقبول تھی۔ ان کے علاوہ ان کی غزلیں، نظمیں آج بھی زبان زد عام ہیں اور اردو ادب کا سرمایہ سمجھی جاتی ہیں۔ محسن سے بڑے نادر اور نایاب خیالات کو اشعار کی لباس میں اس طرح پہنایا ہے کہ شاعری کی سمجھ رکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک جلوہ تھا سو گم تھا حجابات عدم میں، ایک عکس تھا سو منتظر چشمِ یقیں تھا۔ محسن نقوی کے غزل اور نظم کے قادر الکلام شاعر ہونے کے بارے میں دو آراء ہیں۔ محسن کی نثر جو ان کی شعری مجموعوں کے دیباچوں کی شکل میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک صنف سخن یعنی قطع نگاری کے بھی بادشاہ ہیں۔ ان کے قطعات کے مجموعے ردائے خواب کو ان کے دیگر بڑے مجموعوں کی طرح بےحد پذیرائی حاصل ہوئی اور نقادان فن نے اسے نکتہ نگاری میں ایک نئے باب کا اضافہ قرار دیا۔ مذہبی نوعیت کے قطعات میراث محسن میں پہلے ہی درج کیے جا چکے ہیں۔ محسن نے اخبارات کے لیے جو قطعات لکھے ان کی زیادہ تر نوعیت سیاسی تھی، لیکن ان کا لکھنے والا بہرحال محسن تھا۔ 1994 میں پاکستانی حکومت نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ محسن نقوی شاعر اہل بیت کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔
پروگرام کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام میں شامل کر رہا ہوں محسن نقوی صاحب کا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ دشت دریا کے اس پار کہاں تک جاتی، گھر کی دیوار تھی دیوار کہاں تک جاتی۔ دشت دریا کہ یہ اس پار کہاں تک جاتی، گھر کی دیوار تھی دیوار کہاں تک جاتی۔ مٹ جائے گی حسرت دیدار بھی رفتہ رفتہ، ہجر میں حسرت دیدار کہاں تک جاتی۔ تھک گئے ہونٹ تیرا نام بھی لیتے لیتے، ایک ہی لفظ کی تکرار کہاں تک جاتی۔ تو بہت دور گیا تھا مجھ سے، میری آواز میرے یار کہاں تک جاتی۔ ہر طرف حسن کے بازار لگے تھے محسن، میری چشم خریدار کہاں تک جاتی۔ پروگرام میں شامل ہیں اسامہ بچی صاحب، کہہ رہے ہیں ویری نائس، آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام میں ساتھ ساتھ ہم جاری رکھیں گے، محسن صاحب کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ محسن نقوی کو دور غزل کو ہر دور کے شعراء نے نئے رنگ اور نئے رجحانات عطا کیے۔ محسن نقوی کا شمار بھی انہی شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے غزل کی کلاسیکی اٹھان دامن کو نہیں چھوڑا، تاہم اسے نئی شگفتگی عطا کی اور محسن نقوی کے کلام میں جدید طرز احساسات عطا کیا۔ محسن نقوی کی شاعری کا ایک بڑا حصہ اہل بیت سے منسوب ہے۔ انہوں نے کربلا پر جو شاعری لکھی وہ دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مذہبی کلام کے بعد کئی مجموعے ایسے ہیں جن میں بند قبا، برگ صحرا، ریزہ حرف، عذاب دید، طلوع عشق، رخت شب، خیمہ جاں، موج ادراک اور فرات فکر زیادہ مقبول ہیں۔ محسن نقوی نے شاعری کا آغاز زمانہ طالب علمی سے کیا اور ان کا سب سے اہم کام شاعری ہے، لیکن ان کی شخصیت کی اور بھی بہت سی جہتیں ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری صرف الف لیلا کے موضوع تک ہی محدود نہ رکھی، بلکہ انہوں نے دنیا کے حکمرانوں کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا جنہیں اپنے لوگوں کی فکر نہ تھی۔ ان کی شاعری کا محور معاشرہ، انسانی نفسیات، رویے، واقعہ کربلا اور دنیا ازل سے جاری معرکہ حق و باطل ہے۔ اپنے عروج کی انتہا کو پہنچ کر محسن نقوی نے کالعدم تحریک کے بارے میں بھی بہت ساری شاعری کی۔ تو اسی طرح ہر حق گو کا مقدر ہے اور اردو ادب کا یہ دمکتا چراغ 15 جنوری 1996 کو مون مارکیٹ لاہور میں اپنے دفتر کے باہر دہشت گردوں کی فائرنگ سے بجھ گیا، تاہم اس کی روشنی ان کی شاعری کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق 45 گولیاں محسن نقوی کے جسم میں لگیں۔ یہ جان گنوانے میں رت یوں ہی رائے گا نہ جائے، سرسنا کوئی سرے سجاؤ اداس لوگوں۔ پروگرام سن رہے ہیں عامر گجر صاحب، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں آج کے پروگرام کا فارمیٹ محسن نقوی کی شاعری سے منسوب ہے۔ آج ہم جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو کہ کافی حد تک میں مکمل بھی کر چکا ہوں، پروگرام میں شامل کریں گے۔ ساتھ ساتھ محسن نقوی کی شاعری، ان کی بایوگرافی کے بارے میں بات بھی کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی شارٹ سٹوریز جن میں سنجیدگی اور صوفیانہ پن ہوگا، اس کے بارے میں بھی بات کرتے رہیں گے۔
پروگرام میں شامل کرتا ہوں محسن نقوی صاحب کا کلام، اور ساتھ ہی عامر گجر صاحب ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ مکروز کے بگڑے ہوئے حالات کی مانند، مجبور کے ہونٹوں پہ سوالات کی مانند، دل کا تیری چاہت میں عجب حال ہوا ہے، سیلاب سے برباد مکانات کی مانند، میں ان کے بھٹکتے ہوئے جگنوں کی طرح ہوں، اس شخص کی آنکھیں ہیں کسی رات کی مانند، دل روز سجاتا ہوں میں دلہن کی طرح سے، غم روز چلے آتے ہیں بارات کی مانند، اب یہ بھی نہیں یاد کہ کیا نام تھا اس کا، جس شخص کو مانگا تھا مناجات کی مانند، کس درجہ مقدس ہے تیرے قرب کی خواہش، معصوم سے بچے کے خیالات کی مانند، محسن اسے ملنا ہے میرا ممکن ہی نہیں ہے، میں پیاس کا صحرا ہوں وہ برسات کی مانند۔ پروگرام سن رہی ہیں نائرہ مہر، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ طیب علی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام میں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ بھڑکائیں میری پیاس کو اکثر تیری آنکھیں، صحرا میرا چہرہ سمندر تیری آنکھیں، پھر کون بلا دادے تبسم انہیں دے گا، روئیں گی بہت مجھ سے بچھڑ کر تیری آنکھیں، بوجھل نظر آتی ہے بظاہر مجھے لیکن، بوجھل نظر آتی ہے بظاہر مجھے لیکن، کھلتی ہیں بہت دل میں اتر کر تیری آنکھیں، اب تک میری یاد سے مٹائے نہ مٹا، اب تک میری یادوں سے مٹائے نہیں مٹتا، بھیگی ہوئی ایک شام کا منظر تیری آنکھیں، ممکن ہو تو ایک تازہ غزل اور بھی کہہ لوں، پھر اوڑھ نہ لیں خواب کی چادر تیری آنکھیں، یوں دیکھتے رہنا اسے اچھا نہیں محسن، یوں دیکھتے رہنا اسے اچھا نہیں محسن، وہ کانچ کا پیکر ہے تو پتھر تیری آنکھیں۔ پروگرام میں نائرہ مہر جو ہیں وہ نائس کہہ رہی ہیں، بہت شکریہ۔ اسی طرح اسامہ اجاز بھٹی صاحب سپرب کہہ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ شب 10 بجے سے شب 11 بجے تک ان ہواؤں کے دوش پر۔ ایک شخص نے آئینہ دیکھا تو معلوم ہوا اس نے قمیض الٹی پہنی ہوئی ہے اور ناک پر سیاہی لگی ہوئی ہے۔ آئینے کا کام دکھانا، سو اس نے دکھا دیا۔ اب کیا وہ شخص آئینے پر خفا ہوگا کہ اس نے کیوں اس کی خامیوں سے آگاہ کیا؟ نہیں، بلکہ وہ فوراً اپنی بگڑی ہوئی حالت کو درست کرنے کی فکر میں لگ جائے گا۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہمیں ہمارے عیبوں سے آگاہ کرتے ہیں، پھر ہم ان پر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو در حقیقت ہماری روح کا آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بجائے ان پر غصہ ہونے کے ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے دکھائے گئے آنے کی بدولت ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع مل رہا ہے۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں محسن نقوی کی بائیوگرافی کے بارے میں۔ تو جیسے میں ابھی بتا رہا تھا، 15 جنوری 1996 کو مون مارکیٹ لاہور میں اپنے دفتر کے باہر دہشت گردوں کی فائرنگ سے یہ چراغ، شاعری کا چراغ، ہمیشہ کے لیے بجھ گیا، اور ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کے جسم میں
45 गोलियां लगीं और ये शायरी का दरख्शिंदा सितारा हमेशा के लिए इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। मोहसिन ने ना सिर्फ रोमानवी शायरी की, ना सिर्फ सियासी शायरी की, ना सिर्फ मजहबी शायरी की, बल्कि इन्होंने अपने दौरे शायरी में हर तर्ज को अपनाया, हर रंग को अपनाया और हर रंग की शायरी की। प्रोग्राम में शामिल करते हैं इनका खूबसूरत कलाम आपकी समाअतों की नज़र। कोई नई चोट फिर से खाओ उदास लोगों, कोई नई चोट फिर से खाओ उदास लोगों, कहा था किसने कि मुस्कुराओ उदास लोगों। गुजर रही है गली से फिर मातमी हवाएं, आवाज़ खोलो दिए बुझाओ उदास लोगों। जो रात मक्तल में बाल खोले उतर रही थी, वो रात कैसी रही सुनाओ उदास लोगों। कहाँ तक बामोदर का चरागाह किए रखोगे, बिछड़ने वालों को भूल जाओ उदास लोगों। उजाड़ जंगल डरी फिजा हाँफती हवाएं, यहीं कहीं बस्तियां बसाओ उदास लोगों। ये किसने सहमी हुई फ़ज़ा में हमें पुकारा, ये किसने आवाज़ दी कि आओ उदास लोगों। ये जान गंवाने की रुत यूं ही रायगा न जाए, सरे सना कोई सर सजाओ उदास लोगों। उसकी बातों से है तबीयत संभल सकेगी, कहीं से मोहसिन को ढूंढ लाओ उदास लोगों। प्रोग्राम में शामिल हुए हैं याकूब अली, इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक में, मैं हूँ इजाज़ अहमद और आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं ग्रुप कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक की वसातत से। मेरा और आपका साथ इन हवाओं के दोष पर शब 10 बजे से शब 11 बजे तक रोज़ाना, जिसमें हम शायरी करते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ संजीदगी होती है, सूफियाना कलाम होता है। आज के प्रोग्राम में बतौर शायर जिनकी शायरी शामिल है उन्हें हम मोहसिन नकवी के नाम से जानते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं उनका खूबसूरत कलाम आपकी समाअतों की नज़र। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था। वो जल्दबाज खफा हो के चल दिया, वरना तनाज़ात का कुछ हल निकल भी सकता था। अना ने हाथ उठाने नहीं दिए, वरना मेरी दुआ से वो पत्थर पिघल भी सकता था। तमाम उम्र बड़ा मुंतज़र रहा मोहसिन, ये और बात के रास्ता बदल भी सकता था।
پروگرام میں شامل کر رہا ہوں محسن نقوی صاحب کا ایک اور خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی مجھ کو، زخم کھلتے ہیں اذیت نہیں ہوتی مجھ کو، اب کوئی آئے چلا جائے میں خوش رہتا ہوں، اب کسی شخص کی عادت نہیں ہوتی مجھ کو، ایسا بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کر، ایسا بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کر، جھوٹ بولوں تو ندامت نہیں ہوتی مجھ کو، ہے امانت میں خیانت سو کسی کی خاطر، کوئی مرتا ہے تو حیرت نہیں ہوتی مجھ کو، اتنا مصروف ہوں جینے کی ہوس میں محسن، سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی مجھ کو، ایک 4 دن منظر سے غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے، انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ مر جانے سے بھی کسی کی زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہی لوگ ریسٹ ان پیس اور فیلنگ سیڈ یا بروکن کا اسٹیٹس دے کر اپنی زندگی کی رعنائیوں میں گم ہو جائیں گے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جسے ہم جانتے بوجھتے نظر انداز کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں وقف کیجیے، اللہ کے لیے خود کو جہالت سے نکال کر حق اور سچ کی طرف لوٹ آئیے۔ یہ دنیا ایک فریب ہے، اس میں خود کو تباہ مت کیجیے۔ پروگرام کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک میں سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا اور آپ کا ساتھ ان ہواؤں کے دوش پر روزانہ کی طرح شب 10 بجے سے 11 بجے تک ہوتا ہے۔ پروگرام میں شامل کر رہا ہوں ایک خوبصورت کلام۔ مگر اس سے پہلے آپ سب کی سماعتوں کی نظر ایک فارسی حکایت کرنے جا رہا ہوں۔ ابو سعید ابو الخیر سے کسی نے کہا، کیا کمال کا انسان ہوگا وہ جو ہوا میں اڑ سکے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو مکھی بھی کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی وہ دوبارہ بولے، اور اگر کوئی شخص پانی پر چل سکے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے کہا، یہ بھی کوئی خاص بات نہیں، کیونکہ لکڑی کا ٹکڑا بھی سطح پر تیر سکتا ہے، تو پھر آپ کے خیال میں کمال کیا ہے؟ میری نظر میں کمال یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہو اور کسی کو تمہاری زبان سے تکلیف نہ پہنچے، جھوٹ کبھی نہ کہو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کی ذات سے کوئی ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ یہ کمال ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی ناجائز بات یا عادت کو برداشت کیا جائے، یہ کافی ہے کہ کسی کے بارے میں بن جانے کوئی رائے قائم نہ کریں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کی اصلاح کریں، کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیوب پر ہو، اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔ دوسروں کے ساتھ امن کے ساتھ جینا کمال ہے۔ میں چاہنے والوں کو مخاطب نہیں کرتا۔ میں چاہنے والوں کو مخاطب نہیں کرتا اور ترک تعلقات کی میں وضاحت نہیں کرتا۔ میں اپنی جفاؤں پہ نادم نہیں ہوتا۔ میں اپنی وفاؤں کی تجارت نہیں کرتا۔ خوشبو کسی تشہیر کی محتاج نہیں ہوتی۔ سچا ہوں مگر اپنی وکالت نہیں کرتا۔ احساس کی سولی پہ لٹک جاتا ہوں اکثر۔ میں جبر مسلسل کی شکایت نہیں کرتا۔ میں عظمت انسان کے قابل تو ہوں محسن، لیکن کبھی بندوں کی عبادت نہیں کرتا۔ محسن نقوی صاحب کا کلام، خوبصورت کلام، آپ کی سماعتوں کی نظر ان ہواؤں کی دوش پر۔ میرا اور آپ کا ساتھ شب 10 بجے سے شب 11 بجے تک، پروگرام کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک میں ان ہواؤں کی دوش پر۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں محسن نقوی صاحب کی ایک اور خوبصورت غزل۔ اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی مجھ کو، زخم کھلتے ہیں اذیت نہیں ہوتی مجھ کو۔ اب آئے چلا جائے میں خوش رہتا ہوں۔ اب کوئی آئے چلا جائے میں خوش رہتا ہوں۔ اب کسی شخص کی عادت نہیں ہوتی مجھ کو۔ منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ، اکثر وہی ملے ہیں بڑی بے رخی کے ساتھ۔ یوں تو میں ہنس پڑا ہوں تمہارے لیے، مگر کتنے ستارے ٹوٹ پڑے ہیں ایک ہنسی کے ساتھ۔ فرصت ملے تو اپنا گریباں بھی دیکھ لے، اے دوست یوں نہ کھیل میری بے بسی کے ساتھ۔ مجبوریوں کی بات چلی ہے تو میں ہے کہاں، ہم نے پیا ہے زہر بھی اکثر خوشی کے ساتھ۔ ایک سجدہ خلوص کی قیمت قضائے خلد، یا رب نہ کر مذاق میری زندگی کے ساتھ۔ محسن کرم کی لے بھی ہو جس میں خلوص بھی، محسن کرم کی لے بھی ہو جس میں خلوص بھی، مجھ کو غضب کا پیار ہے دشمنی کے ساتھ۔
میرا اور آپ کا ساتھ ان ہواؤں کے دوش پر آوارگی میں محسن اس کو بھی ہنر جانا، اقرار وفا کرنا پھر اس سے مکر جانا، جب خواب نہیں کوئی کیا زندگی کا کرنا، ہر صبح کو جی اٹھنا ہر رات کو مر جانا، شبر کے ٹھکانے کو ایک چھت کے سوا کیا ہے، کیا وقت پہ گھر جانا کیا دیر سے گھر جانا، ایسا نہ ہو دریا میں تم بارے گراں ٹھہرو، جب لوگ زیادہ ہوں کشتی سے اتر جانا، سکرات کے پینے سے کیا مجھ پہ عیاں ہوتا، خود زہر پیا میں نے تب اس کا اثر جانا، جب بھی تمہیں دیکھیں ہم تم کو پکاریں گے، جب بھی تمہیں دیکھیں گے ہم تم کو پکاریں گے، چاہو تو ٹھہر جانا چاہو تو گزر جانا۔ میاں تنویر ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، ساتھ نائس بھی کہہ رہے ہیں، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کب تلک شب کے اندھیرے میں سحر کو ترسے، کب تلک سحر کے اندھیرے میں کب تلک شب کے اندھیرے میں سحر کو ترسے، وہ مسافر جو بڑے شہر میں گھر کو ترسے، آنکھ ٹھہرے ہوئے پانی سے بھی کتراتی ہے، دل وہ رہرو کے سمندر کے سفر کو ترسے، مجھ کو اس قحط کے موسم سے بچایا رب سخن، جب کوئی اہل ہنر عرض ہنر کو ترسے، اب کہ اس طور مسلط ہو اندھیرا ہر سو، ہجر کی رات میری دیدہ تر کو ترسے، عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو خالق، میرے دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے، اس کو پا کر بھی اسے ڈھونڈ رہی ہیں آنکھیں، جیسے پانی میں کوئی سیپ گوہر کو ترسے، ناشناسائی کے موسم کا اثر تو دیکھو، آئینہ خال و خط آئینہ گھر کو ترسے، ایک دنیا ہے کہ بستی ہے تیری آنکھوں میں، وہ تو ہم تھے جو تیری ایک نظر کو ترسے، شور سرسر میں جو سرسبز رہی ہے محسن، موسم گل میں وہی شاخ ثمر کو ترسے۔ پروگرام میں محسن نقوی صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک میں سننے والوں کو خوش آمدید کوشش کریں، بلکہ یہ ایک ریکویسٹ بھی ہے آپ سے، پروگرام کو شیئر کریں تاکہ کنٹینیوسلی یہ پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ اہل ذوق لوگوں کو سننے کو ملتا رہے۔ جگنو گہر چراغ اجالے تو دے گیا، وہ خود کو ڈھونڈ کے جگنو گہر چراغ اجالے تو دے گیا، وہ خود کو ڈھونڈنے کے حوالے تو دے گیا، اب اس سے بڑھ کے کیا ہو وہ وراثت فقیر کی،
اب اس سے بڑھ کے کیا ہو اور بس وراثت فقیر کی، بچوں کو اپنے بیک کے پیالے تو دے گیا۔ اب میری سوچ کے سائے کی صورت ہے اس کے گرد، میں بجھ کے اپنے چاند کو حالے تو دے گیا۔ شاید کہ فصل سنگ زنی کچھ قریب ہے، وہ کھیلنے کو برف کے گالے تو دے گیا۔ اہل طلب پہ اس کے لیے فرض ہے دعا، خیرات میں وہ چند نوالے تو دے گیا۔ محسن اسے قبا کی ضرورت نہ تھی مگر، دنیا کو روز و شب کے دوشالے تو دے گیا۔ محسن نقوی صاحب کا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر ان ہواؤں کے دوش پر